الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 13 فروری 2025 بروز جمعرات، جو کل ملا کر 11 منٹس کے بعد 14 فروری 2025 بروز جمعہ میں داخل ہو رہی ہے. اللہ ہمارے انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے پتہ ہوتا 14 فروری کو وقت دینا ہے تو میں 14 میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. بہرحال اللہ ان کو سلامت رکھے. ابھی مولانا تنویر فرما رہے تھے ہمارے ثنا خان کا نام اشتہار پر ہے اس لیے ہم وقت دے رہے ہیں. میں نے کہا ویکھ لو کوئی ہور بچتے نہیں گیا. ایک باری ویکھ لئیے کوئی ہور اگر بچ گیا. حضرت مولانا فیصل صاحب اگر نظر مار لیں شاید کوئی رہ گیا ہو تو ان کی اینک بھی ہے نا، مزید ان میں بندے نکال کے لے آئے. مجھے احساس ہے رات کا کافی وقت بیت چکا ہے. میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں اسی عنوان عقیدہ ختم نبوت پر چند معروضات پیش کر رہا ہوں. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا. مجھے مولانا زبیر صاحب فرما رہے تھے استاد جی آپ کے پاس کھلا وقت ہے. بالکل ٹھیک فرمایا ہے. جب 14 تاریخ ہو جائے گی تو کھلا وقت ہی ہے نا، پھر 2 تاریخ ہی نکل جائے گی جس میں بندے نے وقت طے کیا ہو. دیکھیں آپ کے علاقے میں قادیانیت بھی موجود ہے. ابھی حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے بات فرما رہے تھے تو میں کوشش کروں آپ کی خدمت میں ٹو دا پوائنٹس بات کروں کہ اگر کبھی کسی قادیانی سے گفتگو کا موقع ملے تو اکثریت یہاں نوجوانوں کی بیٹھی ہے. نیو جنریشن کالج یونیورسٹی مدارس اور مساجد سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ بات کس طرح کریں؟ میں کوئی مشکل لفظ بولنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کے سامنے مشکل اصطلاحات پیش کروں اور مشکل کتب سے استدلال کروں. میں بڑا آسان لفظوں میں ٹو دا پوائنٹ بات سمجھانے لگا ہوں. دیکھیں میری طرف دیکھیں، ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. دیکھو میرے سر پہ کالی رنگ کی پگڑی ہے. اگر کسی کی پگڑی میرے پگڑی کی طرح بنے گی تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا بھی یہی رنگ ہو جو میرے سر پہ بندھی ہوئی پگڑی کا رنگ ہے. اسی طرح میں سمجھانے لگا ہوں یہ اصغر ساؤنڈ قائد آباد کے اسپیکر کا ڈبہ ہے. اگر انہی کے اسپیکر کا ڈبہ ہوگا تو اس پہ بھی یہی ٹھپا ہونا چاہیے. اگر اسی طرح کی کوئی اور سیلنگ چاہیے کپڑے کی بنی ہوئی تو اس کے کلر بھی یہی ہو. اسے سمولر کہتے ہیں، اسے برابر کہتے ہیں، اسے ایک طرح کہتے ہیں، اسے ہم مثل کہتے ہیں، ہم چوں کہتے ہیں کہ دونوں ایک طرح ہو. قادیانیوں سے بات ہو تو انہیں کہے آؤ اصول طے کر لیتے ہیں. ہم اس اصول پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے آقا نامدار آخری نبی ہے. حضور پاک کے بعد نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا. پیغمبر کریم کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن قادیانیوں تمہارا نظریہ ہے کہ حضور پاک کے بعد مرزا نبی ہے. آؤ ہم اصول پہ بات کرتے ہیں. پیپر بورڈ پہ کاغذ لکھ لیجئے.
पेन हाथ में रख के नुक्ते लगाइए कि 2, 4, 5 पॉइंट्स तय कर लें कि जो नबुव्वत में भी हो और वो मिर्ज़ा कादियानी में भी हो, आप हमें दिखा दो, हम समझेंगे। तुम बात कर रहे हो तो कोई तुम्हारे पास ढकोसला नहीं, चलो टूटी फूटी दलील तो है, लेकिन आओ पेश तो करो। हम एक तरफ नबुव्वत को रखते हैं, एक तरफ तुम्हारे दावे को रखते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या तुम्हारा दावा इस दलील के मुताबिक है या नहीं है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने मिसाल दी पगड़ी के कलर की, भाई की पगड़ी सफेद है, मेरी सर पे पगड़ी काली है। अगर ये दोनों एक तरह हैं फिर तो बात ठीक है, अगर इन पगड़ियों के कलर में फर्क है तो फिर मान लेना चाहिए। आओ नबी देखते हैं कि नबी किसे कहते हैं। कोई उसूल तय करो, हर उसूल जो आप तय करें वो कादियानियों से बाय रिटन लें, उनसे लिखवा लें, तो इंशाअल्लाह कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मैं सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का आदमी हूँ, मैं टेबल टॉक का बंदा हूँ, मैं गुफ्तगू की बात जानता हूँ। आंखों में आंखें डाल के दलील की दुनिया में बात करना किसे कहते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसी को समझाने लगा हूं। मैंने कई मर्तबा कादियानियत से बात की है, इसी तरह टू द पॉइंट बात चलाई है, बात किसी ठिकाने लगी है। अगर सामने वाला संजीदा है तो वो एक्सेप्ट करता है, अगर वो भद्दा है तो फिर उससे बहस पूरी रात भी करो तो बेदलीले संजीदा बंदे को, जो बेसंजीदा हो, कुछ समझ नहीं आता, आओ उसे कहीं नोट कर लेते हैं। ऐसी चीजें बताओ जो तमाम अंबिया में हो तो हम नबुव्वत की चीज लिख लेंगे। अगर वो बता दे तो ठीक, वरना आप कह दें कि नबुव्वत की अज्जाए तरकीबिया 4 चीजें हैं, 4 चीजों से मिलकर नबुव्वत का मामला क्रिएट होता है, जिसे मैसेंजरिंग कहते हैं, नबुव्वत कहते हैं। नबुव्वत की 4 बुनियादें हैं, 4 चीजें मिलेंगे, बंदा नबी का मामला रखेगा। उन 4 चीजों में पहली चीज ये है, हर नबी वो है जो आला दर्जे का इंसान है। नंबर 2, हर नबी वो है जो मर्द है। नंबर 3, हर नबी वो है जो अल्लाह का भेजा हुआ है। नंबर 4, हर नबी वो है जो गुनाहों से पाक है। इन्हें कहो बताओ, अगर ये 4 चीजें तुम्हें कबूल है तो इस पे दस्तखत कर लो, अगर कबूल नहीं है तो फिर अपना सबूत दिखा दो, हम मान जाएंगे। तो ऐसी बात है, कादियानी मानेगा कि हर नबी आला दर्जे का इंसान है। कोई जिन को नबुव्वत तो नहीं मिलती, औलाद आदम को नबुव्वत मिलती है। आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि हर नबी आला दर्जे का इंसान है। फिर उसे कहें अल्लाह पाक ने नबुव्वत औरत को नहीं दी, नबुव्वत मर्द को दी है। औरत नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। अगर ये आपको एक्सेप्ट है तो इस पर सिग्नेचर कर लें, वो यकीनी मानेगा। फिर आप दस्तखत करके लिख लें कि हर नबी मर्द होता है, औरत नबी नहीं बन सकती। फिर तीसरी चीज कहे कि हर नबी अल्लाह का भेजा हुआ है, मबऊस मिन अल्लाह, इसे अल्लाह भेजते हैं, वो किसी गैरुल्लाह का भेजा हुआ नहीं होता। यकीनी बात है, वो एक्सेप्ट करेगा। उससे सिग्नेचर लेकर बात पक्की कर ले कि पॉइंट नंबर 3 ये है, हर नबी अल्लाह का भेजा हुआ है। चौथी और आखिरी बात, नबुव्वत की जुज़े तरकीबिया ये है कि वो नबी जो है वो मासूम अनिल खता, गुनाहों से पाक होता है, गलती से पाक होता है, नाफरमानी से पाक होता है, अल्लाह के सामने गलती करने से पाक होता है। वो कहेगा जी ओके, अंडरस्टूड, तय हो गया, इत्तेफाक हो गया। आप ये 4 पॉइंट लिख ले, फिर दलील की दुनिया में कहें आओ ये 4 बातें हैं। नंबर 1, हर नबी आला दर्जे का इंसान। नंबर 2, हर नबी मर्द। नंबर 3, हर नबी अल्लाह का भेजा हुआ। नंबर 4, हर नबी गुनाहों से पाक। उन्हें कहें जुर्रत कर मिर्जे में इनमें से कोई एक दिखा दे। चारों नहीं, मैं बहुत सखावत कर रहा हूं। 1 पॉइंट इन मिर्जा पर से मुझे 1 पॉइंट शो कीजिए, 1 को पेन कीजिए, 1 दिखाइए जो मिर्जे में हो। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे बात करते तो मेरे वो मुसलमान स्टूडेंट्स जिनके सीने में दीन का दर्द होता है, दीन का इल्म नहीं होता, वो मुझे आंखों आंखों में पूछते हैं जैसे आप पूछ रहे हैं। मौलाना सख्ती नहीं हो गई, एक गल वध नहीं गई?
آپ مرزے کو کافر کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو انسانیت سے باہر نکال دیا، کیا مطلب؟ آپ یہ سوال کریں گے اور آپ کا حق بنتا ہے، میرا حق ہے کہ میں اس کا آنسر دوں، جواب دوں۔ دیکھیں، میں نے کہا پہلا کہ ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اعلیٰ درجہ، عام درجہ نہیں کہہ رہا، یاد رکھیں نبی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ عام درجے سے تو گناہ ہوتے ہیں، خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، نبی ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبوت کیا ہے؟ سورت نمبر 12 سورت یوسف، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتے۔ نبوت کیا ہے؟ سورت فتح آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے گناہ نہیں ہے، جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے بھی معاف ہے، نبوت کی تو غلطی ہے نہیں، لہذا یوں عام انسان نہیں کہہ رہا، میں اعلیٰ درجے کا انسان کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، ایک پانی وہ ہے جو آپ اور ہم پی کر بہا دیتے ہیں زمین پر، ایک پانی وہ ہے جسے زم کہتے ہیں۔ کیا میرے نلکے سے نکلنے والا پانی اور چائے زمزم سے نکلنے والا ایک برابر ہے؟ جس پر میں نے جوتی اتاری یہ بھی پتھر ہے، لیکن کعبے کے کونے میں لگا ہوا حجر اسود بھی پتھر ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان پتھروں کا رتبہ سملر ہے، ایک جیسا ہے؟ تو اسی لیے فرق کیجئے، میں انسان نہیں کہہ رہا، نبی کون ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان، جس کے قریب گناہ جا نہیں سکتا۔ تو مرزے میں دکھا دیں، اگر قادیانی اس پر کوئی ٹرپش کر کے بولنا شروع کرے تو آؤ مجھ سے جواب لیجئے، انہیں کہیے ہم نہیں طے کریں گے مرزا انسان ہے یا نہیں ہے، انسان خود اپنے بارے میں جو کہہ دے اس کا کہنا معتبر ہوتا ہے، اور مرزے کی کتابیں اٹھائیں، کیا مرزا خود کو انسان کہتا ہے یا نہیں؟ میرا پوترا تھوڑا گول پھول کر کے آ جا، یہ تفتیش تو کر لے، یہ سرچ تو کر لے کہ مرزے کی جھوٹی نبوت پہ کودنے والا، کیا مرزے نے خود کو انسانیت کے اندر مانا ہے یا باہر مانا ہے؟ آپ اٹھائیے مرزے کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 کھولیے، مرزا کا شعر موجود ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ نہ ہو مرزے کا شعر، نہ ہو کتاب قادیانیوں کی، ہمیں سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں چیلنج کر کے سزا دلوا دے، لیکن جب کتاب آپ کی ہے، لکھی مرزے نے ہے، چھاپی تم نے ہے، شعر تمہارا ہے، سیاہی تمہاری ہے، پبلشر تم ہو، اور تم نے اس میں لکھا کہ مرزا کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، اب کس منہ سے تم مرزے کو انسان کہو گے؟ مجھے پروف چاہیے، مجھے ثبوت چاہیے، ایویڈنس چاہیے، دلیل چاہیے۔ مرزا کس بنیاد پر انسان ہے؟ وہ خود کہتے ہیں میں آدم ذات نہیں ہوں۔ ظاہری بات ہے تفسیر من قبل المتکلم مقبول ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کے بارے میں جو کہے یا کوئی اپنے آپ کے بارے میں جو کہے، انسان تو میں تب کہوں جو وہ خود کو مانے، تو وہ کہتے ہیں میں آدم ذات نہیں ہوں، انسانیت کے لیے شرط اول ہے وہ اولاد آدم ہو۔ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا، میں کوئی کھوتی کو ہاتھ نہیں لایا جو میں مرزے کو انسان آنکھا بنا، میں کوئی بڑا شوق کوئی نہیں جو میں انسان مرزے کو کہتا پھروں، وہ خود کو انسان نہیں کہتا۔ قائد آباد کے غیوروں پہلی چیز تھی نبی کون ہوتا ہے؟ اسٹیج والے تو علماء ہیں، یہ تو بولیں گے، میرا ان کی طرف منہ بھی نہیں ہے، میرا منہ آپ کی طرف ہے، آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جی میں اللہ ہوا ہے، لیکن قصور تمہارا ہی کونی نو 12 بج گیا، ٹھیک ہے نا، 1 منٹ اتے ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس لیے میں کہتا ہوں مجھے جیتا جاگتا مجمع دو، میں نے دلیل، ایویڈنس، ثبوت، پروف سے بات کرنی ہوتی ہے، مجھے زندہ دماغ چاہیے ہوتی ہے۔ میں تو کوئی میں راگ لا کے تے کوئی میں طرز نہیں سناؤں، دنیا ہمیں جانتی ہے، الحمدللہ ہم اس میدان کے کنگ آف دا آرگومنٹ ہے، اس دلیل پر بات کرتے جیسے دلیل سے کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر جاگتا ہوا دماغ بھی چاہیے۔ میری تو روز کا کام ہے، میں نے لاڑکانہ سے گیٹ لگایا، یہاں پہنچ گیا ہوں، میرے چہرے پہ آپ کو تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی، میں سندھ کی بغل سے نکل کے آ رہا ہوں، آپ ابھی گھر سے آئے ہیں، پھر جا کے سو جانا ہے، آپ تو تھکیں گے۔
چلو اب دھکا اسٹارٹ ہی چلاؤں گا لیکن مجھے جواب تو دیجئے، نبی کون ہوتا ہے؟ ایسے ایسے شاباش، کیسے کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان۔ میں نے کہا میں نے اعلیٰ درجہ نہیں مانگا، صرف انسانیت کی بات کی ہے۔ مرزا وہ بھی نہیں نکلا اپنی تحریر کے نتیجے میں۔ ایک کالج میں گفتگو کر رہا تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ پھر مولانا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا درد سر نہیں ہے، اندو پوچھو کیڑی بلا ہے تو میری کو پوچھتا کیسے؟ وہ خود آدھے میں بندے دا پوتر کوئی نہ پوچھ کیسے دا پوتر ہے؟ نہیں پوتری ہے پہلے اگو چل دے پہ نا، دوسرا نمبر مرد کا میرے بھائی ابھی آ رہا ہے کہ اگو چل دے ہے۔ میں نے کہا پوتری یا دی ہے؟ میں نے کہا اس سے پوچھو کیا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو نبوت انسانیت کا معاملہ ہے، رجالا نوحی الیہ، قرآن کہتا ہے لہذا پہلی چیز تو مرزا اپنی تحریرات میں گیا۔ دوسرا پوائنٹ، ہر نبی کون ہوتا ہے؟ جواب نہیں ہے۔ ہر نبی کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے، ہر نبی کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے۔ آؤ ذرا مرزے کو ماننے والوں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آؤ میں اس کو بھی یوں چوک پہ آپ کی اس ہنڈیا کو رکھ کے پھوڑنے لگا ہوں۔ ہر نبی مرد ہوتا ہے، عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ مجھے دکھاؤ مرزے کی مردانگی کی بات کہاں تک ثابت ہے۔ اس پر مجھے یوں نہ کہنا مرزے کی شادی ہوئی ہے، مرزے کی بیوی تھی، مرزے کی اولاد تھی، ظاہری طور پہ مرد نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا ظاہری بات اپنی جگہ، شادی ہونا اپنی جگہ، لیکن خود مرزے سے پوچھتے ہیں بتا تو مرد ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں بھی مرزائیوں کی یہی روحانی خزائن، جس کو میں شیطانی خزائن کہتا ہوں، یہی اٹھا لیں، اس کی جلد 17 اٹھا لیں۔ مرزے نے اپنے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اتنی بڑی گستاخی ہے، قائد آباد کے غیورو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا جی نہیں چاہتا میں اس گستاخی کو زبان پہ لاؤں، لیکن ان کا کفر، ان کی شہادت، ان کا دغل اگر میں اپنے نوجوان بھائی پہ واضح نہ کرنا چاہتا میں کبھی زبان پہ نہ لاتا۔ نقل کفر و کفر نباشت کے اصول کے تحت کہنے لگاؤں، مرزائیوں نے مرزے کی کتاب چھاپی ہے۔ مرزا اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں 2 سال تک امید سے رہا ہوں۔ اس نے تو کہا استعارے میں 2 سال حاملہ رہا ہوں، پریگننٹ۔ مجھے بتائیں پریگننٹ مرد ہوتا ہے؟ ہاں تو مرزے نے کیوں لکھا ہے؟ اچھا 1 سال 9 مہینے کی گالی کوئی نہیں بھائی زبیر، کن نہیں 2 سال پتہ تو کرو کہ بندے دی ہے کوئی اور نہ معاملہ ہے۔ 2 سال اور کہا میرا نام مریم ہے، صفت مریمیت میں نے پرورش پائی ہے۔ یہ ملعون آگے رب کی گستاخی کر کے لکھتا ہے کہ گویا میرے پیٹ میں بچہ اللہ کا بچہ ہے۔ نعوذ باللہ، میں گستاخی کو ایک طرف رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، کیا اس تحریر میں مرزے نے اپنی مردانگی کی نفی نہیں کی؟ آپ کا جواب میرے اکیلے کی آواز آپ سے اوپر ہے، کیا یا نہیں کی؟ تو مرزا تو خود کو مرد نہیں مانتا۔ مرزا تو کہتے ہیں میں عورت ہوں، میں پریگننٹ رہتا ہوں، میں حاملہ رہتا ہوں، اور میرا نام مردوں والا نہیں عورتوں والا ہے۔ مجھے بتاؤ قادیانیوں تمہاری مت ماری گئی ہے تسے کو نبی منے دے، وہ خود کو جڑا نہیں منے دا، مرد نہیں منے دا، آپ اس کو نبی ماننے کے معاملات میں بات کر رہے ہیں۔ میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ آؤ تیسرا پوائنٹ، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ان 2 باتوں کے بعد قادیانیوں کو چھوڑی پانی تو وڈی شے ہے، بوتل دے ڈھکن کے اندر پانی رکھ کے ڈوب مارنا چاہیے۔ عنوان کی بات آگے نہ چلے، لیکن ہم شرمندے کو گھر پہنچانے کے عادی ہیں تو ہم تیسرا پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں کہ ہر نبی کون ہوتا ہے؟ ہر نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا۔ اوکے، آؤ ذرا دیکھتے ہیں مرزے کو کس نے بھیجا ہے۔ مبعوث من الانجلیز نہیں ہے تو کون ہے؟ مرزے نے خود اپنی تحریرات میں لکھا ہے کہ میں حکومت الہیہ کا شکر گزار ہوں، اللہ کی طرف سے حکومت کا۔ کس کا جی؟ ملکہ وکٹوریا کا، انگریز کا۔ انگریز کا شکر گزار ہوں، اس نے یوں کیا میرے لیے، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔
پھر چھوڑ دو اے دوستو جنگ کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ ان کے حق میں شعر پڑھے، انگریز گورنمنٹ کو ذل اللہ فی الارض کہا کہ یہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے، اور ان کی ڈیوٹی پر خود کو کہا۔ پتا چلا نبی وہ ہے جسے اللہ بھیجے، قادیانی وہ ہے جسے انگریز بھیجے۔ مبعوث من اللہ ہونا چاہیے، مبعوث من الانجلیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبوت کی جزء ترکیبیہ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے، بولیے بولیے بولیے، میں بات اینڈ کر رہا ہوں، نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ آؤ مرزے کی تلاشی لیتے ہیں، مرزا گناہوں کا پلندہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کا جسد ہے۔ مرزے کے گناہ گنوائے، یقین مانے بندے کے سر کے بال ختم ہو جائیں، اس کے گناہ اس رات میں ختم نہ ہو۔ اتنا بڑا بے ایمان، خود گناہ گار، اور یہ کہے جی میں ہوں اللہ کا نبی۔ نبی وہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کو رب گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ نبی سے اللہ غلطی نہیں کرواتا، بلکہ نبوت کو جس کی لوگ غلطی سمجھتے ہیں، رب اعلان کر کے کہہ دیتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنے والوں، قرآن جواب دیتا ہے ان کی بھول تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یوں رب نے ان کا تحفظ، دفاع، ڈیفنس کیا ہے۔ تو نبوت کا معاملہ تو یوں پاک پاکیزہ ہے۔ مرزا تو گناہوں کا پلندہ ہے، یہ کیسے نبی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں خیال آئے، شاید آپ نے کہا مجھے میرا کالج یونیورسٹی کا نیو جنریشن ایک تازہ خون، ایک تازہ جوان یہ جملہ کہتا ہے، اور پوچھتے ہیں مولانا یہ تو پرسنلی اٹیک ہے، ذاتی اعتراض ہے۔ پرسنل نہ ہو جائیے، ذاتی اعتراض نہ کیجیے، دلیل سے بات کیجیے۔ آپ مرزے کی ذات کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں اس اعتراض کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی جو شخص جس کے دل میں دین کا درد ہے، اے کاش اس کے دل میں دین کا علم ہوتا تو اعتراض نہ کرتا۔ وہ کہتے پرسنلی اعتراض نہ کریں، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، تصویر کا ایک رخ تو یہی ہے کہ ذاتی بات نہیں کی جائے گی، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب نبی کا مسئلہ ہوگا پہلے ذات دیکھیں گے پھر بات دیکھیں گے۔ اب مرزے نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیتا جی میں مولوی ہوں تو میں اپنے مسجد تے امام رکھ لوں، یوں نہیں کہا۔ مرزے نے خطیب ہونے کی بات نہیں کی، مرزے نے عالم ہونے کی بات نہیں کی، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی وہ ہے جس کی پہلے ذات دیکھی جاتی ہے پھر نبی کی بات دیکھی جاتی ہے۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، خاتم المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اٹھائیے۔ پیغمبر نے اپنے خطبے میں اپنی بات کو بات میں پیش کیا ہے، اپنی ذات کو پہلے پیش کیا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، اے مکہ کے لوگوں بتاؤ هل وجدتمونی صادقا کاذبا، مجھے کیسا پایا ہے؟ تو لوگوں نے حضور کی ذات کی صفائی دیتے ہوئے کہا تھا جربنا کا غیر مرہ، ہم نے کئی بار آپ کو چیک کیا ہے، آزمایا ہے، دیکھا ہے، پرکھا ہے، لیکن ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ نبوت کی ذات کا مسئلہ تو یہ ہے، نبوت کا معاملہ تو یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ آؤ کوئی پرسنلی اٹیک ہے، کوئی پرسنلی آبجیکشن ہے، کوئی پرسنلی ڈاؤٹ ہے تو نبوت کی ذات پہ لاؤ، پر مجال کہ اس دھرتی کے یہ لوگ رسالت مآب پہ کوئی ایک نقطہ کہہ سکے۔ بلکہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے، سبقکم و مساکم، جو صبح شام تم پہ ٹوٹ پڑے گا، مانو گے؟ کہ جی ہم دیکھیں گے، ہماری نظریں دیکھیں گی، ہمیں نہیں نظر آئے گا تو ہم کہیں گے ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کا مسئلہ ہو۔ آپ نہیں جھوٹ بول سکتے، نبوت کا معاملہ تو اتنا صاف ہے، اتنا اجلا ہے، تو نبی تو یہ ہے۔ اور مرزا اس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہوتا میں کبھی اس کی ذات زیر بحث نہ رکھتا۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو پھر میں اس میں عیار پہ اتر کے کوسچننگ کر رہا ہوں
کیا مرزے کے گناہوں کی بات نہیں ہے؟ اور تو چھوڑیے، میں گھر کی دلیل لاتا ہوں. صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کا بیدی ہمیشہ لنکا ڈھاتا ہے. مرزے کا بیٹا ہے، نام مرزا بشیر ایم اے ہے. یہ مرزے کی دوسری بیوی سے بیٹا ہے. اس نے کتاب لکھی ہے اپنے باپ کی مہدویت کو ثابت کرنے کے لیے. سیرت المہدی لکھی ہے. سیرت المہدی میں دوسری جلد میں مرزے کی پروفائل پہ بحث کرتے ہوئے مرزے کا بیٹا مرزا بشیر ایم اے کہتا ہے کہ میرے ابا کو محلے کی لڑکیاں آتی تھی، وہ آ کر پاؤں دبا جاتی تھی. رات کی تنہائی کا وقت تھا، ایک خاتون آئی تھی، وہ بوڑھی تھی، رات کو تنہائی میں مرزے کے پاؤں دبا رہی تھی کہ ایک بات ہو گئی. اے مرزا دی ماں لگ دی ہے، اے خالہ لگ دی ہے. کون لگتی تھی؟ نامحرم عورت سے پردہ ہے، اور نامحرم عورت کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ میں بیعت بھی نہیں کی جا سکتی، بلکہ نامحرم کا پردہ ہے. ہمارے علماء نے تو ہمیں بتایا ہے اگر مرد حسن بصری ہو، عورت رابعہ بصری ہو، پڑھائی جانے والی کتاب اللہ کی کتاب ہو، جس جگہ میں بیٹھے ہوں وہ بیت اللہ ہو، اگر پردہ نہ ہو تو وہاں بھی فتنے کا خطرہ ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو اس معاملات کو جانتے ہیں جسے قرآن کریم نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، جسے حدیث پاک میں مس مرا کو منع کر دیا گیا. ہم تو اس دین کے قائل ہیں جو مس مرا اگر اپنی لغوی معنی میں بھی ہو تو فقہ شافعی میں وضو کرنا پڑتا ہے. ہم تو اس دین کے قائل ہیں، اور یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی بلڈ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی محلے کی عورتوں میں خاتون ایک رات کو آ کے مرزے کی ٹانگیں دباتی ہے خلوت میں. کیوں؟ چیمانہ دانا. اچھا کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے واقعہ یہ ہوا، سردی زیادہ تھی، ابو کی ٹانگیں دبائی جا رہی تھی. وہ کہتے پتہ نہ چلا عورت کو کہ میں ٹانگ دبا رہی ہوں یا پلنگ کی لکڑی دبا رہی ہوں. پتہ نہیں لکڑی تے ٹانگ دی آپس کیڑی تشبیہ ہے. وجہ تشبیہ مولویاں 10 دینا چاہتے. ہمارے ماشاءاللہ مدرسین موجود ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، باقی علماء ہیں. وجہ تشبیہ میں ہے نا مشبہ مشبہ الیہ میں، تو پتہ نہیں یہ لکڑی میں اور ادھر. بہرحال تو کہتے ہیں مرزا نے کہا سردی بڑی ہے، یہ لفظ ہے سردی بڑی ہے. تو عورت کہنے لگی جی جی سردی تے بڑی ہے، تاؤں تو تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے نا. پتہ نہیں وہ کتنا ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، کیری پلنگ دی پاسوں ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے. کہاں معاملہ لے کر معاملہ تھا یہ مرزا. اچھا گناہوں میں صرف یہاں تک نہیں ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، دغا بازی ہے. مرزا نے کہا جی چندہ دو، ڈونیشن شپ، پیسے اکٹھے ہو گئے. مرزا جی چندہ کیوں کیا؟ کہا جی 50 کتابیں لکھ کے دوں گا. 5 لکھی گئی. انہوں نے کہا 45 از ریمیننگ، 45 کتابیں رہتی ہیں. وہ مرزا نے کہا 50 اور 5 میں ایک صفر ہی کا تو فرق ہے نا. دھگا بازی نہیں ہے، جھوٹ. نبی جھوٹ نہیں بولتا. مرزا کیا کہتے ہیں؟ آپ اٹھائیے یہ روحانی خزانہ. مرزا قادیانی نے کہا گزشتہ صدی کے اولیاء نے اپنے کشوف میں یہ بات لکھ دی ہے کہ جو مہدی آئے گا وہ 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا اور پنجاب سے ہوگا. میں چیلنج دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں قادیانیوں، تم 7ویں بار بھی اپنی ماں سے جنم لے کے اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ. اس دھرتی پہ اس عبارت کو دلیل کے ترازو میں تم کبھی پروف نہیں کر پاؤ گے. گزشتہ صدی کے اولیاء نے کہا، اولیاء ولی کی جمع ہے. عربی میں جمع پلورل 2 ہوتے ہیں، ایک جمع قلت ہے، ایک جمع کثرت ہے. جمع قلت وہ ہے جس کے 6 وزن ہوتے ہیں، یا اقلبن ہے، یا افعالن ہے، یا افعلتن ہے، یا فعلتن ہے، یا مسلمون اور مسلمات ہے بغیر الف لام کے. اس وزن پہ آیت لفظ جمع قلت ہے. اس کا مطلب ہے 3 سے لے کر 9 تک کے افراد ہیں. اس سے بڑھ کے جمع کثرت ہے. جمع کثرت کے وزن 6 وزن سے زیادہ ہوتے ہیں. اولیاء کی جو جمع ہے یہ جمع کثرت ہے. اگر جمع قلت کے معاملے میں ایک وزن میں بھی لے لوں تو 9 بندے بنتے ہیں. اس دھرتی پہ تمہیں 8 معاف ہے. کوئی ایک ولی بھی لاؤ جس نے کہا ہو کہ مہدی آئے گا 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا اور پنجاب سے آئے گا. فَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. تم پوری دھرتی کے قادیانی مل کے بھی جمع ہو جاؤ، مرزے کے اس جھوٹ کو پروف نہیں کر پا سکتے. تو اتنا بڑا کاذب تھا، دجال تھا، جھوٹ بولتا تھا، الزام لگاتا تھا، فحش باتیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں آپ کو بتاؤں.
मिर्जे ने अपने चचा की मीरास के लिए गुरदासपुर की हाई कोर्ट में केस दायर क्यों किया था? नबी तो वो होता है ला नूरिसु व ला नूरसु, उसकी तो विरासत का मामला होता ही नहीं है। और मिर्जा केस लड़ रहा है, केस दाखिल कर रहा है, इस्तिगासा का वकील कर रहा है, कटहरे में पहुंचा है, जज को कहते हैं मुझे मेरे चचा की विरासत चाहिए, और किस बुनियाद पे है? और नबी का मामला तो ये नहीं होता। हैदराबाद के गयूरों में मिर्जे के झूठ को, मिर्जे के किस्म को, मिर्जे के दजल को, मिर्जे की शहादत को, मिर्जे की खद्दाइयत धोखेदारी को कहां तक आपकी खिदमत में आश्कारा करूं? ये इतना झूठा है कि खुदा की कसम झूठ भी इससे शायद पनाह मांग जाए। और नबी वो है जिसके करीब झूठ नहीं जाता, क्योंकि नबी गुनाहों का मुआलिज है, और मुआलिज को उस मर्द में मुब्तला होना मुआलिज का ऐब है। और नबी वो है खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, जो हर ऐब से, हर शहादत से, हर गलती से, हर ऑब्जेक्शन और एतराज और इश्काल से बिल्कुल बरी करके पैदा किया जाता है। नबी तो वो है, और मिर्जा तो इन चक्करों में कुछ भी नहीं है। फिर क्या जवाब है? तो ये चौथी और आखिरी चीज नबुव्वत की जुज़े तरकीबिया में, ये भी उनका हो गई, खत्म हो गई मिर्जे में। तो कैदाबाद के गयूरों, इन 4 बातों पर मैं खुलासा दे रहा हूं। दुनिया कादियानियत में इनकी ज़ुर्रियत पूरी की पूरी भी कब्र से उठ के आ जाए, ये आपको जवाब नहीं दे सकते। मैंने मिसाल दी थी इस पगड़ी के कलर की, इस पगड़ी के कलर से। मैंने कहा दोनों रंग एक दूसरे से मैच नहीं करते, क्योंकि ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये सफेद है, ये काली है, इसका रंग और है, इसका रंग और है। अगर नबुव्वत का मामला मिर्जे में पाया जाता है, नबुव्वत की जुज़े तरकीबिया ये है, नबी आला दर्जे का इंसान है, और मिर्जे ने खुद की इंसानियत की नफी की है, किस बुनियाद पे ये नबी है और नबुव्वत का मामला है। तो नबुव्वत की दूसरी तो जुज़े तरकीबिया ये है कि आज नबी मर्द है, मिर्जा खुद को प्रेग्नेंट मानता है, ये कहां का नबी है। और नबुव्वत की जुज़े तरकीबिया ये है कि आज नबी अल्लाह का भेजा हुआ है, मिर्जा कहते हैं मुझे इंग्लिश ने भेजा है, ये किस बुनियाद पे नबी है। और नबुव्वत की चौथी जुज़े तरकीबिया ये है, वो गुनाहों से पाक है, ये गुनाहों का पुलंदा है, ये किस मुंह से नबी है? अगर है तो प्रूफ में लाइए, आप इन उन्वान पे बात कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये यूं दौड़ेंगे जैसे आजान की आवाज पे इनका वो साथी दौड़ता है, ठीक है? शैतान जैसे दौड़ता है ऐसे दौड़ेंगे। बहरहाल मैं इन्हीं बातों पर इत्तेफा करूंगा। मुझे आपकी नींद का भी एहसास है और आपके सोने का भी एहसास है। शायद मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ा देता अगर मुझे जीता जागता मजमा मिलता। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल